کہ جو آبادی کے لحاظ سے تو بھلے ہی بہت کم ہے، لیکن اس دنیا میں ترقی کرنے کے معاملے میں سب سے ٹاپ پر رہتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آج یہودی اگر سب سے بڑا دشمن کسی کو اپنا سمجھتے ہیں تو وہ ہے مسلمان، اور وہیں دوسری طرف دنیا بھر کے مسلمان اگر سب سے بڑا دشمن اپنا کسی کو سمجھتے ہیں تو وہ ہے دنیا کی اکلوتی یہودی کنٹری یعنی اسرائیل۔ لیکن دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہودی اور مسلمان آپس میں سب سے بڑے دشمن کیسے بن گئے، اور آخر کیسے ایک چھوٹی سی یہودی کنٹری کروڑوں مسلمانوں کے بیچ میں آباد ہو گئی، جسے آج بھی زیادہ تر مسلم دیش قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ ان کا یہی ماننا ہے کہ اسرائیل نے غیر قانونی طریقے سے فلسطین پر قبضہ کیا ہے، اور اسرائیل نام کا اس دنیا میں کوئی دیش ہے ہی نہیں۔ تو دوستو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہودیوں کی پوری ہسٹری بتائیں گے۔ دوستو، جس دیوار کو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اسے دیوار گریا کہا جاتا ہے، اور انگلش میں اسے ویسٹرن وال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس دیوار کو یہودی دھرم میں وہ عزت اور اہمیت حاصل ہے جو عزت اور اہمیت مسلمانوں میں کعبہ شریف کو حاصل ہے۔ دوستو، یہ دیوار ہیکل سلیمانی کا بچا ہوا تھوڑا سا حصہ ہے۔ پچھلے 2000 سالوں سے لگاتار سارے یہودی اس دیوار کے پاس آتے ہیں اور اس دیوار پر اپنا سر مار مار کر روتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس دیوار کو دیوار گریا کہا جاتا ہے، کیونکہ گریا کا مطلب بھی رونا ہی ہوتا ہے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ہیکل سلیمانی کیا ہے، اور آخر یہودی اس کے پاس آ کر روتے کیوں ہیں؟ تو یہ تمام چیزیں جاننے کے لیے ہمیں ہسٹری میں بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ تو چلیے ہم آپ کو شروع سے بتاتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی کوئی عجیب چیز نہیں بلکہ ایک محل کا نام تھا، یعنی اگر ہم کہیں تو ایک عام بلڈنگ کا نام تھا۔ یہ اس دور میں بنائی گئی تھی کہ جب دنیا کے سارے یہودی اپنے اپنے خیموں میں رہا کرتے تھے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ ہیکل سلیمانی یہودیوں کی ہسٹری کا سب سے پہلا پکا مکان تھا تو شاید کہنا غلط نہیں ہوگا۔ دوستو، خیمے بنا کر رہنے والے یہودیوں کو ہیکل سلیمانی بنانے کی ضرورت کیوں پڑی، یہ جاننے سے پہلے ہمارے لیے تابوت سکینہ کے بارے میں جان لینا ضروری ہے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ تابوت سکینہ کیا ہے۔ دوستو، تابوت سکینہ ایک صندوق کا نام ہے۔ لکڑی کا یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ملا تھا، اور پھر یہ ایک ایک کر کے ہر نبی کے پاس ٹرانسفر ہوتا رہا۔ ایک کے بعد ایک ٹرانسفر ہوتے ہوئے یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی پہنچا۔ اس صندوق کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی ہوئے ہیں ان میں سے بہت سارے نبیوں کی یادیں موجود تھیں۔ قصص الانبیاء میں لکھا ہے کہ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک بھی موجود تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب یعنی توریت کی اوریجنل کاپی موجود تھی، وہی کاپی جو اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کے لیے جنت سے جس برتن میں کھانا آیا کرتا تھا وہ برتن بھی اس صندوق میں موجود تھا۔ یہودی اس صندوق یعنی تابوت سکینہ کو اپنی مدد کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ جب بھی ان کو کوئی پریشانی ہوتی تو اس صندوق کی مدد سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کرتے تھے، اور ان کی دعا بڑی جلد ہی قبول ہو جایا کرتی تھی۔ یہودیوں کی جب بھی کسی سے جنگ ہوتی تو یہ اس تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ لے کر جایا کرتے تھے، اور جنگ شروع ہوتے ہی اس صندوق کو اپنی فوج کے آگے رکھا کرتے تھے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو تمام جنگوں میں بھی جیت نصیب کیا کرتا تھا۔ یہودی تابوت سکینہ کو ایک الگ خیمے میں رکھا کرتے تھے۔ جس خیمے میں وہ صندوق رکھا ہوا کرتا تھا اسی خیمے کی طرف منہ کر کے سارے یہودی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ صندوق ٹرانسفر ہوتا ہوا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بھی پہنچا، جنہیں عیسائی اور یہودی دھرم کے ماننے والے لوگ داؤد نہیں بلکہ ڈیوڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کیونکہ اللہ کے ایک ایسے نبی تھے جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے، لہٰذا داؤد علیہ السلام نے اپنے لیے ایک محل بنوایا۔ جب ان کا محل بن کر تیار ہو گیا تو اچانک سے انہیں یہ خیال آیا کہ میں خود تو ایک محل میں رہ رہا ہوں جبکہ میری قوم کی سب سے قیمتی چیز یعنی تابوت سکینہ کچے خیموں میں رکھا ہوا ہے۔ یہی سوچتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک بلڈنگ بنوانا شروع کی۔ یہ بلڈنگ بننا ہی شروع ہو پائی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے ظاہری طور پر رخصت ہو گئے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ بنے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہ بننے کے بعد بہت جلد ہی اپنے والد کی طرف سے شروع کی ہوئی اس بلڈنگ کو پھر سے بنوانا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس بلڈنگ کو بنوانے میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جناتوں نے بھی کام کیا تھا۔ آخرکار بہت لمبے وقت کے بعد یہ بلڈنگ بن کر تیار ہوئی۔ چونکہ اسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا اس لیے اس کا نام ہمیشہ کے لیے